नाज़रीन, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बुढ़ापे को रोक सकते हैं या बुढ़ापे के असरात से बच सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं आज बुढ़ापे की तमाम बीमारियों पे और सारी चीज़ों पे बहस करूँगा, और उसके बाद आप मुतय्यन कीजिएगा कि क्या मैं बात दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। नाज़रीन, एक सिक्के को अगर टास्क के लिए उछाला जाए तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगी? यानी दोनों के आने के चांस 50-50 है। और अगर आप अपनी सेहत को हालात के रहमो करम पे छोड़ दें, नॉर्मल रूटीन में छोड़ दें, तो बेहतर जिंदगी गुजारने का और बेहतर सेहत रखने का चांस 50-50 है। हम रोजाना सुनते रहते हैं कि कोई हार्ट अटैक से फौत हो गया, किसी को शुगर हो गई और फाइनली उसका ये हो। कभी ये भी सुना है कि उसकी एज इतनी होगी तो इसलिए मर गया। यानी आखिर में या किडनी फेल होते हैं या हार्ट फेल होता है या कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। और ये बुढ़ापे में जो चेहरे पे झुर्रियां आ जाती, उनके कभी कॉज भी आपने तलाश किया? आपने वजह भी तलाश की कि क्या उसको बेहतर भी रखा जा सकता है? क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं, आपको रोज मिलते नहीं रहते, जो देखने में तो 40 के लगते हैं लेकिन उनकी उम्र 70 के साल के करीब होती है? और क्या वो 40 साल वाले ऐसे नहीं देखे जो थके थके रहते हैं, सारा दिन मुश्किल से चल सकते हैं और इतने अपने आप को बुरी सेहत के बायस चलने फिरने से माजूर तसव्वुर कर? मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम देख लें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्किन फर्स्ट। ये स्किन भी उसी तरह एक ऑर्गन है जिस तरह बाकी हमारे ऑर्गन। मैं मुख्तलिफ तौर पे, बहुत मुख्तलिफ तौर पे चाहूंगा कि मैं 15 मिनट में ये खत्म करूं, लेकिन इसलिए मैं मुख्तलिफ तौर पे इसकी वजाहत करूंगा। स्किन भी मैं कह रहा था उसी तरह एक ऑर्गन है जिस तरह बाकी हमारे ऑर्गन है, और स्किन सेल्स की लाइफ 19 डेज है। यानी ये लगातार सेल्स जो हैं, ये बाहर वाले जो डेड जिल्द है, एक ये जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, डर्मिस एंड एपिडर्मिस दो स्किन के हिस्से हैं। एक अंदर वाली स्किन है, एक बाहर वाली स्किन है। अंदर वाली स्किन लगातार जर्सुमे बनाती रहती, सेल्स बनाती रहती हैं और बाहर कन्वर्ट होते रहते हैं। और बाहर वाली स्किन से डेड सेल रोजाना की तादाद में ज़ाया होते रहते हैं और गिरते रहते हैं। और स्किन सेल्स 19 दिन में बदली हो जाती है। यानी कुछ ना कुछ सेल्स की हर वक्त डेथ होती रहती है और नए सेल्स पैदा होते। मैं बुढ़ापे की तरफ इसके साथ ही रजू करता हूँ। बुढ़ापे में झुर्रियाँ क्यों आ जाती हैं, रिंकल्स क्यों आ जाते हैं, क्यों स्किन लूज कर जाती है? इसलिए कि आप उनको ब्लड खून की आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कम हो जाती है। वो विटामिन एंड मिनरल जो इनको चाहिए आपकी स्किन को, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ना चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम बनाया था कि हमारे तमाम बॉडी सेल्स की लाइफ है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। स्किन सेल्स की मैंने अभी बताया 19 डेज, आपके रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज, व्हाइट सेल्स की 30 आवर्स ओनली, इसी तरह किडनी सेल्स की 21 डेज एंड सो ऑन। और लाइफ सेल अगर तमाम अल्लाह ताला ने तो जिंदगी किसी को कोई चीज दी है तो वो हमारे नर्व सेल्स हैं। इनमें 50 साल बाद सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाए। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल और शुगर का मर्ज पहले लाहक हो गया तो उनकी नसें पहले ब्लॉक होना शुरू हो जाए। और हमारे तमाम ऑर्गन्स जितने हैं उनका दारोमदार तो खून की गर्दिश पे है। दैट इज, आप जो प्रोटीन्स लेते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो आप इनको खाने पीने का आपका जो भी अंदाज है, अल्टीमेटली कन्वर्ट होके तो ऑर्गन्स की इनपुट तो ब्लड ही है ना, आउटपुट उनकी डिफरेंट सही। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई, बुढ़ापे में कमर दोरी हो गई, बुढ़ापे में सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। वो बच्चा जो 10 साल की उम्र में आवाज देने पे भागा चला आता है, बगैर कहे कि आराम से भी आओ, वो भागा चला आएगा। और आप उसको बुढ़ापे में कहें तो वो उठते बैठते तकलीफ करेगा। बुकौल मियां मोहम्मद साहब, हड्डी पीड़ा लकी पीड़ा लोकी कहन चुक चुक। असली गल है मियां ममदा विचों गई है मुक। क्या मुक जाता है, क्या खत्म हो जाता है? नाज़रीन, मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे तमाम बॉडी सेल्स की लाइफ है। इन बॉडी सेल्स की लाइफ को जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं, एक तो मैंने कहा हमारी नर्व सिकुड़ने के अमल से दो चार हो जाती है। 50 ईयर्स के बाद तो एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू ही हो जाता है, लचक जाती रहती, उनकी इंटरनल के पैसेज में स्वेलिंग आ जाती है। और इसी तरह अगर शुगर या कोलेस्ट्रॉल का अमल कोई मरीज हो तो वो पहले उसमें यही मर्ज शुरू हो जाता है
ان کی نرو سکڑنے کے عمل سے دوچار ہو جاتے. تو جب بلڈ ہی پوری طرح کسی جگہ نہیں جائے گا تو آرگنز کو ویک ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ وہ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. تو ہارٹ اٹیک ایکچولی یہ کولیسٹرول جو ہمارے کھانے پینے کی عادتیں ہیں وہ ہم لاہوری تو خاص طور پہ اس میں مشہور ہیں کہ جی پوڑی حلوہ ہریسے لسی سب کچھ کھانا ہے، اور سستا قسم کا آئل جن میں کمرشلی استعمال کرتے ہیں. میں ان کو بلیم نہیں کرتا، بات ہی کمرشلی ہے. وہ اس کو جب یوز کریں گے تو اس میں کولیسٹرول تو رگوں میں جمع ہوگا نا. اگر رگوں کی زبان ہوتی تو وہ آپ کو کہتی کہ اتنا نہ کھاؤ اور اتنا زیادہ چکناہٹ نہ کھاؤ کہ میری رگیں بلاک ہونا شروع ہو جائیں اور ہارٹ کا سرکولیشن جو ہے اس پہ دباؤ آنے لگے. تو ناظرین یہ جو بلڈ پریشر ہے، آپ کو دوائی لیتے ہیں تو بلڈ پریشر روک دیں نا. شوگر کی دوائی لیتے ہیں تو شوگر نہ ہونے دیں، اس کی ریگولر میڈیسن کھائیے نا. اور ہڈیوں میں جو آپ کے کمزوری آنے لگتی ہے 7 چیزوں سے بنی ہے نا، کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ. جب ان میں کمزوری آئے گی تو ہڈیاں کمزور ہوں گی تو پھر ہڈی پیڑا لکی پیڑا تو آنی ہے. اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ سامنے چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تمام تر ہماری ریفلیکسز جو ہیں وہ ادھر سے کنٹرول ہوتی. اگر آنکھیں کمزور ہوئیں تو وہ C1 C2 سے اس کی ریفلیکسز ویک ہوئی. پہلے اس میں ڈسک بلج ہونے سے اس جگہ پہ پرابلم کام آنے لگا، اس میں جگہ سے ریفلیکسز کم ویک ہوئی اور الٹیمیٹلی نظر ویک ہونے لگ شروع ہو گئی. اگر ہمارے بازو کمزور ہوئے، گرپ جاتی رہی، اسٹرانگ نہیں رہی، تو بلڈ افیکٹ ہوا نا C6 سے جہاں سے ریفلیکسز آ رہی ہیں. اگر ٹانگیں نے اجازت نہیں دی چلنے کی زیادہ بڑھاپے میں تو وہ اس وجہ سے آیا نا کہ یہ کمزوری آ گئی، ڈسک بلج ہوئی L4-5 سے. اگر گھٹنوں میں درد آیا تو اس لیے آیا نا کہ پرابلم آیا کہ آپ نے اگنور کیا. L3 سے فلکچویشن آئی جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آگے آسٹیوآرتھرائٹس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں کنورٹ ہو گئی. اور اگر یہ چیزیں آپ پوری رکھیں تو کیا آپ بڑھاپے کے ان پرابلم سے بچ سکتے ہیں. اور جب ڈسک بلج ہو جاتی ہے تو پھر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف تو محسوس ہوگی نا، ہچکچاہٹ تو ہوگی نا. اور پھر اب پرانا زمانہ تو رہا نہیں، سائنٹیفک دور ہے اور آپ ان سب چیزوں کا علاج کر سکتے ہیں. باہر کے ممالک میں بایولوجیکل ایج پہ کیا سب کی ڈیتھ ہوتی ہے یا پہلے بیماریوں سے ہو جاتی ہے؟ تو اگر آپ بیماری کا شروع میں ہی علاج کر لیں تو وہ بیماری تو ختم ہو جائے گی نا. بیماری اس وقت تک اگر آپ میں انڈیکیشنز ہیں، آپ میں کولیسٹرول کی انڈیکیشن ہے، آپ میں شوگر کی انڈیکیشنز ہیں، آپ میں نظر کی کمزوری کی انڈیکیشن ہے، تو کائروپریکٹر سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کرائیے نا، ڈسکیں اپنی جگہ پائیں اور ریفلیکسز آپ کی پوری کام کریں. ریفلیکسز کیا ہیں؟ یہ 5 حصوں جہاں سے کام کرتی ہیں. اور یہ کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں؟ آپ کے نروس سسٹم سے. دماغ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ تھرو اسپائنل کارڈ اینڈ اسپائنل نروز. جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، نروس سسٹم کے 3 ہی حصے ہیں، برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی، اسپائنل کارڈ اینڈ اسپائنل نروز. اور جب ان میں کمزوری آئے گی تو آپ کو پرابلم آئے گا کہ نہیں. اگر ہارٹ کا بھی علاج کر لیتے ہیں، نظر کا بھی علاج کر لیتے ہیں، ڈسکوں کا بھی علاج کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں دقت نہیں ہوتی، کمر کے اجزاء، ہڈیوں کے اجزاء بھی پورے رکھتے ہیں، آرتھرائٹس بھی نہیں ہونے دیتے، تو مجھے بتائیے کہ آپ بہتر زندگی یا بڑھاپے کے اثرات سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں. اب میں ایک اور حساس مسئلے کی طرف آتا ہوں. سانس چڑھنے لگتا ہے بڑھاپے میں. آپ کے 30 کروڑ ایئر سیکس ہوتے ہیں لنگز میں جو ایک بچے میں ہوتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ پرواہ نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سانس ہے تو آنس ہے، سانسوں کے آنے جانے سے ہے زندگی کا سلسلہ، چلتا رہے تو یہ جہاں اور رک گیا تو وہ جہاں. تو جب ان میں یہ کلاگ ہو جائیں گے، جہاں سے ایئر سیکس میں آکسیجن آپ انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان کی مدد سے ایکسیل کرتے ہیں، تو جب یہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں گے تو پھر سانس نہیں چڑھے گا تو کیا چڑھے گا. اور ان کی ریفلیکسز بھی T1 T2 سے آتی ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں. جب وہاں سے ریفلیکسز متاثر ہوں گی تو سانس بھی متاثر ہوگا. ڈایافرام کو ایکسرسائز نہیں دیں گے، بھاگے دوڑیں گے، جاگنگ نہیں کریں گے تو اس کا بھی پرابلم آئے گا. اب آپ کے دماغ کی طرف آتا ہوں. اب دماغ میں ہر وقت سوچوں میں وہ حساس لوگوں کی طرح بسائے رکھیں گے کہ میں نے یہ سوچتے رہنا ہے، غلط سوچتے رہنا ہے، فکر یہ کرنا ہے، وہ فکر کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے فکر کرنے کی چیزیں ہیں جن کا ان کے وعدہ کیا ہے، آپ نے کیوں اپنے ذمہ سردرد لے لی؟ وہ رزق کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ دے گا. اور اگر نہ منفی سوچوں پہ نہیں ڈویل کریں گے، پازیٹیو سوچوں پہ ڈویل کریں گے، اور یہ ڈپریشن جو ہے اگر نیگیٹو سوچوں پہ ڈویل کریں گے تو دیمک کی طرح پورے جسم کو کھا جاتی ہے. تو کس نے کہا ہے محترم آپ کو کہ آپ نیگیٹو سوچوں پہ ڈویل کریں؟
یہ آپ کی کمزوری ہے نا، یہ ہماری کمزوری ہے نا کہ ہم نیگیٹو سوچوں پہ ڈویل کرتے ہیں. اگر پازیٹو سوچوں پہ ڈویل کریں تو یہ ڈپریشن کا مرض بھی لاحق نہیں ہوگا. پازیٹو سوچوں کو کام کاج اور اپنی بہتری کے لیے کام کریں نا. اور اسی طرح جتنی بڑھاپے کی بیماریاں، اگر ہارٹ کو ٹھیک رکھتے ہیں، کڈنیز کو ٹھیک رکھتے ہیں، اگر آپ کمر کو اپنی اسٹرینتھ میں رکھتے ہیں یعنی ان کے اجزاء پورے رکھتے ہیں، کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کراتے رہتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، نیوٹریشن پوری کرتے ہیں، آکسیجن لینے کی ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں پارک میں جا کے یا سانس کی مدد سے، تو انشاءاللہ آپ بڑھاپے کے اثرات سے بچ سکیں گے. بڑھاپا یہ آپ کی بایولوجیکل ایج نہیں ہے جس میں 30 40 50 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہم پاکستان میں ایوریج لائف 66 ہے. وائی آفٹر آل اگر جاپان میں 86 پلس ہے تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ ہم پولوشن فری انوائرمنٹس کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ ہم کیوں ہر وقت مٹی اور دھوئیں میں دھوپ میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اسکن بھی خراب ہو اور ہماری پولوشن بھی اندر جائے، سانس کے راستے اندر جائے؟ تو ان سب چیزوں کی کیئر کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بہتر زندگی، بہتر صحت کے ساتھ بہتر طور پہ بڑھاپے کے اثرات کا مقابلہ کر سکیں گے اور آپ کی انشاءاللہ ایج میں بھی اضافہ ہو جائے گا اسی طرح جیسے باہر کے ممالک میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے، آپ کی بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی. تو ناظرین، حاصل جمع یہ ساری مختصر بات چیت کا یہ ہوا کہ ہم اگر تمام آرگنز کو بلڈ سرکولیشن ٹھیک رکھیں، دیٹ از کہ ان میں کسی جگہ رکاوٹ نہیں آنے دیتے، نفس سکڑنے کے عمل سے دوچار نہیں ہونے دیتے، دیٹ از کہ اگر ایتھروسکلروسس 50 سال بعد شروع ہوتا ہے تو ایکسرسائز کریں، وٹامن ای لیں، بھاگ دوڑ کریں، ان کو ایکسرسائز دیں، ریفلیکسولوجی کا استعمال کریں تو رگیں ہماری کھلی رہیں گی. ہارٹ پرابلم آئے تو اس کا فرسٹ ٹائم پہ پرابلم دور کیجئے، روٹ کاز دور کیجئے. اگر سانس کا مرض آیا تو روٹ کاز اس کا دور کیجئے، لنگز کو کھولیے، ڈایافرام کو کھولیے، جاگنگ کیجئے، سانس کی ایکسرسائز کیجئے. اور اگر نروس سسٹم ہمارا ویک ہونے لگے، یعنی آکسیجن کی سپلائی دماغ کو ویک ہونے لگے یا کسی آرگن کو ویک ہونے لگے، جیسے آنکھوں کو میں نے بتایا C1 C2 سے، بازوؤں کو گرپ ڈھیلی پڑے، خون کی گردش کم ہو تو اس کی ایکسرسائز بھی کریں اور ریفلیکسز اس کی ٹھیک کرائیں کائروپریکٹر ایڈجسٹمنٹ سے، بازوؤں کو خون کی سپلائی ٹھیک کریں. اگر لوور بیک سے فلکچویشن آئے، دیٹ از L1 سے لے کے L5 تک، گھٹنوں کی طرف، سیکشل آرگن کی طرف، ٹانگوں کی طرف، اور ڈسک بلجز ہوں تو ان کو ٹھیک کرائیے نا پلیز، کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کرائیے نا. آپ اپنی گاڑی کی لائف کو پرولونگ کرنے کے لیے ایک پیریوڈیکلی اس کی بغیر جانچے کہ اس کو کوئی ڈیمیج ہوا یا نہیں، ایک فکس مائلیج کے بعد یا ایک فکس پیریڈ کے بعد ٹیوننگ کرانے جاتی ہیں اس ٹو پرولونگ اٹس لائف. تو وائی ناٹ یور اون لائف؟ اٹ از مور امپورٹنٹ دین یور کار. تو اس کو بھی کائروپریکٹر کے پاس لے جائیے. اس میں جو فلکچویشن آ گئی ہو، جو سبلکسیشن آ گئی ہو، جو ڈسک بلجز آ گئی ہوں تو ان کو دور کرائیے نا. اگر آپ کے سیلز کی لائف بڑھتی عمر میں کم ہونے لگی ہے، کم سیلز لائف بننے لگے ہیں، تو پیریوڈیکلی لیٹ سے کہ بلڈ کی لائف اگر 4 مہینے ہے تو 3-4 مہینے کے بعد اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیے نا، اور سپلیمنٹس لیں ان کی جو جگہ. اگر آپ کا بلڈ بننا کم ہو گیا ہو، اپنی سوچوں کو، انداز کو بہتر رکھیں، سوچوں کو پازیٹیو رکھیے، نیند اپنی پوری کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، نیوٹریشن پوری رکھیے، اور یہ ساری چیزیں کرنے سے انشاءاللہ you will have prolonged life and better life, definitely better life. کیا ہمیں بڑھاپے کی طرف رینگ کی طرف بڑھنا ہے، یا ہمیں ڈیڈ لائن کی طرف رینگتے ہوئے بڑھنا ہے، یا صحت مند انداز میں بڑھنا ہے؟ فیصلہ آپ کر لیجئے گا. اللہ حافظ.